السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں مسجد الحرام یا مسجد نبی میں موت آئے۔ ایسی خواہش کرنا اسلام کے روح سے کیسا ہے؟ کیا ایسی خواہش صحابہ کرام بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ دیکھیے، اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ صالحین اور لوگوں کے مقبرے میں جہاں صالحین مدفون ہوں، اور اسی طریقے سے جو متبرک بابرکت مقامات ہیں، مقدس مقامات ہیں، وہاں جو ہے دفن ہونا جو ہے یہ مستحب ہے۔ وہاں دفن ہونا یہ مستحب ہے۔ یہ مستحب ہے کہ ایسے مقامات پہ انسان کی تدفین ہو، دفن کیا جائے، جیسے مکہ ہے، مدینہ مقدس مقامات، اور جو ہے جو یہاں پر یا جہاں صالحین مدفون ہوں، نیک لوگوں کا مقبرہ ہو، تو وہاں مدفون ہونا یہ فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ مستحب ہے۔ چنانچہ یہ جو تمنا کی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی چیز ہے، کیونکہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فإنی اشفع لمن يموت بها۔ من استطاع ان يموت بالمدینہ، جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کو موت مدینہ میں آئے، فلیمت بها، تو وہیں اس کو وفات وہیں مرے۔ فإنی اشفع لمن يموت بها، تو جو مسلمان مدینہ میں مرے گا وہاں جو ہے اس کے لیے میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت اس کی کروں گا۔ دیکھیے ترمذی حدیث نمبر 3917، اور امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح غریب کہا ہے۔ امام نسائی نے سنن کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 602 میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور الصارم المنکی میں ابن عبدالہادی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا، دیکھیے صفحہ 96، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلہ صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ 1034۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے یہ حدیث مدینہ میں وفات پانے کی فضیلت پر جو ہے دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں کے لیے، مسلمان بشرط مسلمان ہو اور جو ہے مدینہ میں اس کو موت ہے، مدینہ میں جو ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی اشفع لمن يموت بها، کہ جو مسلمان مدینہ میں جس کو موت آئے اس کی میں شفاعت کروں گا۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں بناتے ہیں کہ جو ہے امر بالموت بها وليس ذلك من استطاعته، یہاں تو مرنے کا حکم دیا، لیکن یہ انسان کی استطاعت میں نہیں ہے، بل هو الى اللہ تعالی، یہ اللہ کا کام ہے، لیکن امر بلزومها والاقامت بها، لیکن یہاں موت سے مقصود یہ ہے کہ انسان مدینہ کو لازم پکڑے، وہاں اقامت اختیار کرے، اس سے جدا نہ ہو، تاکہ اس کی موت مدینہ میں آئے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے وہاں سکونت اختیار کر سکتا ہے، وہاں رہ سکتا ہے، تو وہاں رہنے کی انسان کوشش کرے تاکہ موت آئے تو وہیں آئے، تو یہ اس کے سبب بنے گا وہاں وفات پانے کا۔ تو یہاں جو ہے مسبب کو جو ہے بیان کر کے سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مقصود سبب ہے کہ وہاں سکونت، مدینہ میں سکونت اختیار کرنا، اقامت اختیار کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرو مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں، یعنی ہمیشہ اسلام کی حالت میں رہو تاکہ اسی حالت میں جو ہے موت آئے۔
دیکھیے تحفۃ الحوزی جلد نمبر 10 صفحہ 286۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس حدیث میں جو ہے مدینہ میں سکونت اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائے گی تاکہ موت وہیں آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بشارت سنائی ہے، جو ہے وہاں جو ہے جو وفات پائیں وہاں جو ہے ان کے لیے کی شفاعت ان کے لیے ہوگی، لیکن یہ اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مومن کے لیے، اہل توحید کے لیے یہ خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے۔ اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1890 میں فرماتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما کہ مجھے موت، شہادت کی موت آئے، وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر دے، یعنی مجھے موت آئے تو تیرے رسول کے شہر یعنی مدینہ میں موت آئے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے 1890 میں، صحیح بخاری 1890 نمبر کی ہے۔ یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ جو ہے فرماتے ہیں المجموع جلد نمبر 5 صفحہ 106 اس حدیث پر تعلیق لگاتے ہوئے کہ جو ہے یستحب طلب الموت فی بلد شریف، جو ہے بابرکت مقدس مقام میں، شہر میں موت کو طلب کرنا، تمنا کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اذکار میں کتاب الاذکار امام نووی کی ہے صفحہ نمبر 98 میں جو ہے عنوان قائم کیا باب استحباب دعاء الانسان بان یکون موتہ فی البلد الشریف، کی اس دعا کے مستحب ہونے کا بیان کہ یہ دعا کی اس کی موت مقدس سرزمین میں آئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1339 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2372، کہتے ہیں کہ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخبر ان موسیٰ علیہ السلام حین جاءہ ملک الموت انہ سأل اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسہ رمیتا بحجر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب وفات کا وقت ہوا اور ملک الموت حاضر ہوئے تو انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ ان کو ارض مقدسہ سے یعنی بیت المقدس سے اتنا قریب کر دے کہ پتھر پھینکے تو پہنچ جائے، اتنے قریب کر دیں اور وہاں ان کی موت آئے۔ یہ تمنا کی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت۔ تو اس کے شرح میں امام نووی فرماتے ہیں، شرح مسلم جلد نمبر 15 128 پر میں کہ فی ھذا استحباب الدفن فی المواضع الفاضلہ والمواطن المبارکہ وقرب من مدافن الصالحین، کہ اس جو ہے حدیث سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جو ذکر کیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فاضل مقامات یعنی مقدس مقامات پر، بابرکت مقامات پر دفن ہونا، یہ دفن ہونا یہ مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے صالحین کی جو ہے مدافن سے یعنی مقبرے میں یا ان کے قبروں کے پاس ان سے قریب جو ہے دفن ہونا یہ بھی مستحب ہے، جو ہے یہ امام نووی کی شرح ہے۔ اور ابن بطال اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں اس حدیث کے، بخاری و مسلم کے اس حدیث کے، کہ مان سوال موسیٰ
ان یدنیہ من الارض المقدسہ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ اس کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں دفن ہونے کی جو ہے قریب کرنے کی جو تمنا کی تھی اور خواہش کی تھی، دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ عالم اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے مقدس سرزمین میں دفن ہونا یہ باعث فضیلت ہے من الانبیاء والصالحین، جو ہے کیونکہ وہاں اس زمین میں انبیاء اور صالحین مدفون ہیں۔ فاستحب مجاورتہم فی الممات، تو موت کی حالت میں بھی ان کے پڑوس میں رہنا یہ مستحب ہے، جیسے کہ زندگی میں نیکوں کے ساتھ بسنا یہ مستحب ہے، اسی طرح وفات کے بعد نیکوں کے قبرستان میں دفن ہونا یہ بھی مستحب ہے، جو ہے کیونکہ اچھے لوگ اچھے مقامات کا قصد ارادہ کرتے ہیں اور پھر ایسی صورت میں وہ ان کی قبروں کی زیارت کو پہنچتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی رہے گا تو اس کو بھی دعا کا کچھ حصہ مل جائے گا۔ اور اس کے بعد تو ابن بطال نے کیا محلب کا قول جو ابن بطال نے بخاری کی شرح میں ذکر کیا، دیکھیے شرح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ 325 پر، کہ محلب کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ یہ دونوں قرب جو ہے بیت المقدس سے مقدس سرزمین سے قرب کا جو سوال کیا جو ہے تاکہ ان پر آسانی ہو، اور جو ہے جو دور ہونے میں جو مشقت ہے من المشی وصعوبۃ عند البعث والحشر، تو تاکہ جو ہے مشقت سے بچ جائیں، جب میدان محشر برپا ہو تو زیادہ لمبا نہ چلنا پڑے، زیادہ لمبا جو ہے نہ چلنا پڑے، جو ہے بعید منها من المشی وصعوبته عند البعث والحشر، جو ہے سختی سے اور اس سے بچے رہیں۔ تو بہرحال ان دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے جو ہے کہ قربت جو ہے بیت المقدس مکہ یا مدینہ میں موت کی تمنا کرنا کہ ہمیں موت وہیں آئے، یہ مستحب ہے، کوئی اس میں حرج نہیں اگر لوگ دعا کرتے ہیں، اور یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ یہ دلائل یہ احادیث آپ کے سامنے اور علماء کی تشریح آپ کے سامنے آئی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آپ کو جو ہے آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ جو ہے آخری وقت میں جب زخمی ہوئے، تو حضرت جو ہے اللہ کی وہ تمنا کیا ہوئی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3700، کہتے عمر بن میمون کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنی وفات سے پہلے حکم دیا تھا، انطلق الی عائشہ ام المومنین فقل یقرأ علیک عمر السلام ولا تقل امیر المؤمنین، کہ تم جاؤ عائشہ کے پاس، ام المومنین عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر تمہیں سلام کہتا ہے، عمر جو ہے آپ کو سلام کہتا ہے، اور امیر المومنین نہ کہنا، فإنی لست اليوم للمؤمنین امیرا، کیونکہ آج میں اب مومنوں کا امیر نہیں رہا، امیر المومنین اب نہیں رہا میں۔ قل یستاذنوا، اور یہ کہنا یستاذن عمر بن خطاب ان یدفن مع صاحبی، عمر بن خطاب یہ اجازت طلب کرتا ہے آپ سے کہ اسے اس کے دونوں ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا جائے۔ فسلم واستأذنا ثم دخل علی فوجدها قائدة تبکی، تو حضرت عبداللہ بن عمر گئے، سلام کیا، گھر میں اندر جانے کی اجازت طلب کی، پھر اجازت ملی تو پہنچے، داخل ہوئے گھر میں تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہیں، فوجدها قائدة تبکی، تو دیکھا کہ وہ حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہیں بیٹھی ہوئی، تو جو ہے اور عرض کیا یقرأ علیک عمر بن الخطاب السلام، کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے، ویستاذن ان یدفن
مع صاحبئی، اور یہ اجازت چاہتا ہے آپ سے کہ اسے بھی اس کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ تو ام المومنین نے کہا کنت اریدہ لنفسی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا، میں یہاں دفن ہونا چاہتی تھی۔ وَلَأُوثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، لیکن آج میں عمر کو اپنے نفس پر ترجیح دیتی ہوں۔ فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ هَذَا عبداللہ بن عمر، جب یہ اجازت لے کر عبداللہ بن عمر واپس ہوئے، اپنے والد کے پاس پہنچے، اور لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر آ رہے ہیں، هذا عبداللہ بن عمر قد جاء، حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے ہیں، تو کہا ارفعونی، مجھے اٹھاؤ۔ فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ، تو ایک شخص نے ٹیک دے کر آپ کو اٹھایا۔ فقال ما لديك، کیا خبر لے کر آئے ہو، تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ قال الذي تحب يا امير المؤمنين، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے وہی خبر ہے۔ اذنت، ام المؤمنین نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ قال الحمدللہ ما كان من شيء اهم الي من ذلك، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے اہم چیز میرے نزدیک اس وقت کوئی نہیں تھی، اس سے اہم چیز اس وقت مجھے کوئی نہیں تھی۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے مکہ مدینہ میں موت کی تمنا کرنا، وہاں دفن ہونے کی خواہش کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدینہ میں رہنے کی اور جو ہے کا موقع دے، ہمیں بھی مدینہ میں رہنے کا موقع دے، اور ہمیں بھی موت آئے تو نبی کے شہر میں موت آئے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔